اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ التکویر کی 15ویں آیت تلاوت فرمائی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 29 آیتیں ہیں۔ 14 آیتوں کا حاصل مطالعہ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آج 15 سے 29ویں آیت کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سورت جو ہے مکے کی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ یہ 29 آیتوں پر مشتمل صورت، چھوٹی سی صورت، اللہ تعالیٰ نے ایک جامع انداز میں نازل کی۔ قرآن مجید کی پوری تعلیمات جو ہے 3 تعلیمات پر مشتمل ہے۔ پہلا، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے تو آخرت کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد رسالت کا ذکر کرتا ہے۔ یعنی یہ صورت میں آخرت اور رسالت کا ذکر ہے۔ تو پہلی 14 آیتوں میں ہم آخرت کے ذکر پر آپ کے سامنے اپنا حاصل مطالعہ رکھ چکے ہیں۔ اب جو ہے انشاءاللہ یہاں 15ویں آیت میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی، جس کا ترجمہ، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر قسم کھا رہا ہے۔ پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی۔ یہ تاروں کی جو چھپ جاتے ہیں، یعنی رات میں جو ہے یہ تارے جو ہے چھپ جاتے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اللہ تعالیٰ جو ہے رات کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہے، یعنی جس طرح رخصت، یعنی اس میں جان ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے، اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رات میں کیا ہے، ایک جان ہے، اور وہ کیا ہو رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیے، یعنی صبح کی قسم کھا رہا ہے، جیسا کہ سانس لی، یعنی جس طرح سے انسان جو ہے سانس لیتا ہے، ایسا ہی صبح جب ہوتی ہے تو سانس لی، اللہ تعالیٰ اس کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ قسم کھا کر آگے کیا کہہ رہا ہے، یہ جو قول ہے، یہ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو سنا رہے ہیں، یہ کلام مجید، یہ قرآن کی آیتیں جو آپ کو سنا رہے ہیں، یہ ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہے جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔
اور جبرائیل علیہ السلام کا قول کا معنی یہ ہے کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے بزرگ فرشتے ہیں. یہ ان کا اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے. یہ یوں ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی یہ جو کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ دل سے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر کیا. جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام آتا ہے اور پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک پہنچاتے ہیں. کون ہے یہ؟ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغمبر کا قول ہے. ہاں، جبرائیل علیہ السلام بزرگ پیغمبر کا قول ہے. یہ جو فرشتے ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے. اللہ کے پاس ان کا بہت بڑا مقام ہے. یہ جو دنیا کا جو سسٹم ہے، یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ جو تم روزانہ جو کھاتے ہو، پیتے ہو، اٹھتے ہو، سوتے ہو، جاگتے ہو، یہ روزانہ کے جو کام کرتے ہیں، یہ سسٹم، پورے سسٹم کو جو ہے جو فرشتے چلاتے ہیں، ہاں ان کے سردار ہیں. یہ ایک بزرگ پیغمبر ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بڑی توانائی رکھتے ہیں، عرش والوں کے یہاں بلند مرتبہ ہے. عرش والے کے یہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا جو ہے تو بہت بڑا مقام ہے ان کا، اور وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے. یعنی اللہ کے پاس جو ہے ان کا حکم جو ہے تو مانا جاتا ہے. وہ با اعتماد ہیں، وہ جو ہے با اعتماد ہیں. وہ جو فرشتہ ہے وہ با اعتماد ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیتا ہے وہ پورا جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لا کر پہنچاتے ہیں. اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے. ہاں، اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے مکے والوں کو مخاطب ہو کر یا ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ اے اہل مکہ یا اے دنیا کے لوگوں، یہ جو تمہارا رفیق ہے، رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو تم ان کو مجنون کہہ رہے ہو، نعوذ باللہ تم ان کو جو جادوگر کہتے ہو، مجنون کہتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ ان پر نعوذ باللہ کوئی شیطان آ کر ان کو سکھاتا ہے. یہ باتیں جو ہے کلام مجید جو ہے، یہ قرآن مجید کی آیتیں جو یہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں، یہ جو ہے کوئی شیطان ان پر آتا ہے اور یہ ان کو پہنچاتے ہیں. نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ جو ہے اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، مجنون نہیں ہے. تم جو کہتے ہو ان کو یہ مجنون ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ یہ جو ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغمبر کو یعنی اس فرشتے کو جو اللہ کے پاس بڑی توانائی رکھتے ہیں یعنی جبرائیل علیہ السلام کو، ان کو روشن افق پر دیکھا ہے، یعنی صبح کے وقت دیکھا ہے. ہاں، یہاں پر جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا. پہلی مرتبہ جب اصل صورت میں، جبرائیل علیہ السلام کی اصل صورت میں پہلی مرتبہ جب دیکھا تو پورے آسمان پر آپ جو ہے تو بیٹھے ہوئے، کرسی لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسری مرتبہ جب دیکھا تو آپ کے جو ہے
600 پر تھے. ہاں، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس نے اس پیغمبر کو روشن افق پر دیکھا ہے. اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ آپ تک جو باتیں پہنچا رہے ہیں، اللہ کی جو کلام پہنچا رہے ہیں، یہ اس میں جو ہے یہ بالکل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھتے. غیب کی جو بھی حقیقت ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ تک پہنچاتا ہے، یہ پوری کی پوری جو ہے آپ تک پہنچاتے ہیں. ہاں، کیا بول رہا اللہ تعالیٰ، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. ہاں، اس سے پہلے ہم سورہ عبسہ میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو مخاطب ہو کر کس انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی جو ہے، جب سردار قریش کو جب آپ اپنی اسلام کی دعوت دے رہے تھے، قرآن کا پیغام پہنچا رہے تھے، تو نابینا صحابی جب آتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا جو ناگوارا گزرتا ہے. حالانکہ یہ معاملہ صرف اللہ کا اور نبی کا تھا، تیسرے کسی کو معلوم نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی، تو اللہ جس طرح سے وحی نازل کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے رکھ دی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے. بالکل جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ پورا کا پورا جو ہے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور وہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں. ہاں، اور تم جو یہ کہتے ہو نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی شیطان آتا ہے، نعوذ باللہ، یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے. یہ جو ہے یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے تو اللہ کا کلام ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے اہل مکہ کو مخاطب کر کے کہ پھر تم لوگ جو ہے کدھر چلے جا رہے ہو. ہاں، غور کرو کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، یہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا اور جبرائیل علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اسی کے مطابق بالکل اس میں تھوڑا سی بھی ملاوٹ نہیں. جس طرح سے اللہ کا حکم ہے وہ اسی طرح آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اب جو ہے یہ عالمی دعوت جو تھی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت 1450 سال پہلے جو ہے مکے کے قریش ہو یا وہاں کے جو مشرکین ہیں، مکش کے عرب کے لوگ ہو، پھر یہ مکے سے ہجرت کر کے جب آپ مدینہ گئے تو اس وقت، اور یہ تو صورت مکی ہے، مکے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو کیا ہے، سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. یہ خالی صرف اور صرف عرب یا مکے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. یہ دعوت جو ہے عالمی دعوت ہے، تمام جہان والوں کے لیے دعوت ہے. یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ یہ جو ہے تو تحریک جو تھی، جو 1450 سال پہلے برپا ہوئی، یہ پورے عالم کو روشن ہونا تھا اس سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو. تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہو. یعنی یہ جو ہے کسی کو زبردستی نہیں ہے. ہمارے نبی اس وقت یا آج بھی جو بھی اللہ کے کلام کو پہنچانے کی، لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کسی پہ زبردستی نہیں ہے. تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، جو سیدھا راستہ پر چلنا چاہتا ہو،
ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے اختیارات کی آزادی دی ہے انسان کو دونوں راستے دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ انسان کے فطرت میں ہے، اگر انسان جو ہے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ میں نے گناہ کیا ہے کیا، وہ اپنے خود ضمیر سے پوچھ لے، اپنے جو اندر کا جو ضمیر ہے اس سے پوچھے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اس کا ضمیر خود گواہی دیتا ہے۔ تو ہمارے نبی جو تعلیمات لے کر آئے ہیں یہ تم پر زبردستی نہیں ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے، یعنی جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اسی کے لیے ہے یہ۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ ہاں، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے، یعنی انسان کے چاہنے سے خواہشات سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نیتوں کو جانتا ہے، تمہاری نیت کیا ہے۔ یہ جو نبی ہماری کلام پیش کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی نیت کیا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس وقت بھی اور آج بھی جو لوگ اللہ کے کلام کو سمجھ کر پڑھتے ہیں یا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی نیت کیا ہے، رضا الہی ہے یا اور کوئی دوسرا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کو معلوم۔ ہاں، یعنی یہ جو اللہ کا کلام ہے یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ تو ہم آج بھی جو اس کو سمجھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی کیا نیت ہے، یہ صرف اور صرف وہ شخص اور اللہ، یہ دونوں کے بیچ میں راز ہے۔ تو نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ ہاں، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ہاں، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری نیتوں کو جانتا ہے۔ تو دوستو ہم کو جو ہے جب بھی اللہ کا کلام کو سنیں اور تو اس اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے اس کو سمجھنے کی سمجھ دے۔ ہم کو ہر کام جو ہے، جو بھی نیک کام ہم کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، رضا الہی کے لیے۔ تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اس میں ہم کو سمجھنے میں جہاں بھی کوتاہی غلطی اس کو معاف کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔